السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایک طرف تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ملنے کے لیے اہم شخصیات اڈیالہ جیل آ جا رہی ہیں، لیکن بشریٰ بی بی نے ہفتے 20 جولائی کو عدالتی کارروائی کے دوران میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ دل ہلا دینے والی ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون کی گفتگو ہے جو اندر سے لگتا ہے ٹوٹ چکی ہے اور ان کا صبر جواب دے چکا ہے۔ اس مطلبی دنیا میں ان کا اپنوں سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ان کی باتوں سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حکومت ڈیل کی بجائے عمران خان پر مزید سختیاں کر رہی ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، خود عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں میں بھی زندہ رہوں یا نہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بشریٰ بی بی نے کہا کہ یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ زندہ رہوں گی یا نہیں۔ بانی چیئرمین کی جان کو خطرہ ہے، انہیں پہلے بھی زہر دیا گیا اور ان پر فائرنگ بھی کی گئی۔ بانی چیئرمین کو زہر دیے جانے کے حوالے سے ہماری درخواست عدالت میں ہے، اس پر فیصلہ نہیں دیا جا رہا۔ میں نے درخواست میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا۔ انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ حکومت کی طرف سے۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ گزشتہ سال بانی چیئرمین کو جب زمان پارک سے گرفتار کیا گیا وہ سو رہے تھے۔ بانی چیئرمین نے گرفتاری کے لیے آنے والی پولیس کو کہا کہ نہا کر آ رہے ہیں، کپڑے چینج کر کے آ رہے ہیں، پھر گرفتار کر لیں۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گھر میں لگا جو بلٹ پروف شیشہ تھا وہ بھی توڑا گیا۔ پولیس عمران خان کے منہ پر کپڑا ڈال کر گھسیٹ کر ساتھ لے گئی اور تشدد کیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے 8 دن بعد اٹک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سوکھ چکے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ عمران خان کو اٹک جیل میں جہاں رکھا گیا وہاں پر غلاظت تھی، کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ عمران خان کو دن میں 1 دفعہ کھانا دیا جاتا تھا، وہ بھی گندا کر کے دیا جاتا تھا۔ عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں پر کیڑے تھے۔ عمران خان رات بھر بالوں سے کیڑے نکالتے رہتے تھے۔ دشمن یہ باتیں سن کر خوش ہوگا، لیکن دعا ہے کہ اللہ ان دشمنوں پر لعنت بھیجے۔ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے 1 2 3 کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ملک سے مخلص اور خوددار شخص کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ چور، لٹیرے اور ڈاکوؤں کو VIP ٹریٹمنٹ دے کر حکومت دے دی گئی۔ بیرسٹر علی ظفر کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل انہیں لایا جاتا تھا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بیرسٹر علی ظفر کو انہوں نے 2-3 مرتبہ فون کیا جو انہوں نے نہیں سنا۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ علی ظفر کو اتنا پروٹوکول جو ملتا ہے وہ جیل میں عمران خان کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے، خود اتنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کا کہنا تھا کہ وہ اور عمران خان PTI کے لیے حلف لینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے خلاف تمام مقدمات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ کیا ہم پر مقدمات بنانے والے بھی حلف لیں گے کہ یہ مقدمات جھوٹ پر مبنی ہے؟ میں بزدل نہیں ہوں، میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے مزید کہا کہ جیل افسران بھی بار بار تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ عدت کیس میں بریت پر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ عدت کیس سے بریت کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ رہا ہونے والی ہیں۔ انہیں سپرڈنٹ جیل کے آفس تک لایا گیا۔ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر بشریٰ بی بی کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں رہا نہیں کیا جائے گا۔ ان پر جیل سے باہر جانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ جب وہ باہر نکلی تو نیب والے کھڑے تھے، نیب والوں نے کہا کہ آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ بشریٰ بی بی کے مطابق گرفتار کرنے سے قبل خاتون آفیسر نے انہیں دھکا بھی مارا، دھکے دیے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ
یعنی CIA کی ایجنٹ ہے. اس پر بشرا بی بی نے جواب دیا کہ میں نے پارٹی سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کی. صحافی نے کہا کہ آپ نے جیل کے کمرے عدالت میں تمام صحافیوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ آپ کے خلاف پارٹی میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جس پر بشرا بی بی نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس موقع پر عمران خان اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران بات کرنے سے منع کرتے رہے بار بار کہ بات نہ کریں. لیکن بشرا بی بی نے جواب دیا کہ مجھے بات کرنے دیں, میں آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی, بتاؤں گی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس پر عمران خان نے بشرا بی بی کو کہا کہ یہ سینسرڈ میڈیا ہے, آپ کی بات نہیں چلائیں گے. جس پر صحافیوں نے عمران خان کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم پر طنز کر رہے ہیں, آپ کی تمام باتیں چلائی جاتی ہیں, آپ کی تمام گفتگو آن ایئر ہوتی ہے. صحافیوں کے احتجاج کرنے پر عمران خان خاموش ہو کر واپس چلے گئے. اب عمران خان کی یہ بات بالکل درست ہے, جو نیوز چینل ہے, جو مین اسٹریم میڈیا ہے, وہ عمران خان کی خبر اور بات نہیں چلاتا. یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے, بشرا بی بی نے جو کچھ صحافیوں سے گفتگو کی ہے, یہ کسی نیوز چینل نے نہیں چلائی. ہاں, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب چینل پہ, جس طرح آپ یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوبرز نے سوشل میڈیا پہ یہ بات ضرور ہوئی ہے, کئی ٹویٹ بھی ہوئے ہیں, کئی اینکرز پرسن نے ٹویٹ کیا. لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے, نیوز چینل ہے, انہوں نے یہ خبر بشرا بی بی کی گفتگو, ان کے الزامات جو ہے وہ نشر نہیں کیا. عمران خان کی یہ بات بالکل درست ہے. برحال جو صحافی دوست ہیں انہوں نے احتجاج کیا, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ عمران خان خاموش ہو کے چلے گئے, اور بات جو ہوتی ہے پھر جو سینئر صحافی ہوتے ہیں آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے, پھر صلح صفائی ہو جاتی ہے. برحال دوستو, آج کے لیے اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.